کراچی کے اجتماع کے اندر یہ لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر تبلیغی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، دعوت اللہ کا کام بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک اسلامک کلچر اور اسلامک معاشرہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے معاشرے میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا، سود خوری کرنا، ڈرگز نشے کا اس کو فروخت کرنا، خریدنا، یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ میرا نام پلوشا ہے اینڈ آئی ایم فرام لکی مرور اینڈ سر فرسٹ آف آل الحمدللہ اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے موقع دیا ہے کوشچن کا۔ سر میں جس جگہ سے بلانگ کرتی ہوں سر وہاں پہ پارڈن مائی اردو پلیز، میں پشتو اسپیکنگ ہوں سر۔ تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے، وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی سر۔ وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں اینڈ مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے، اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغی جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو، تو سر وہاں پہ جاتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغی اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ، اور ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے۔ بٹ سر میرا کویسچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے وسڈم کے مد نظر، یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم، کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن، ایڈلٹری، پیڈو فائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو جواب دیا وہ ذرا آپ ملاحظہ کریں، پھر دیکھتے ہیں۔ سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جہاں سے وہ آتی ہے وہ خواتین بہت اسلامک خواتین ہیں، وہ گھر کے باہر ضرورت کے بنا باہر نہیں نکلتی۔ میں بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلتا ہوں، اور مرد کو بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلنا چاہیے، ہاں کہ نہیں؟ آپ نکلتے ضرورت کے بنا باہر؟ کوئی نکلتا ہے؟ یہاں بھی نہیں نکلتے ماشاءاللہ۔ آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت اسلامک ہے، اجتماع ہوتا ہے، لیکن وہاں پیڈو فائل، اگر میں صحیح سنا ہوں، بہت کامن ہے۔ ایگزیکٹلی سر۔ اور آپ نے کہا کہ زنا بھی کامن ہے؟ زنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اینڈ اسپیسیفکلی پیڈو فائلز جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر ان بچوں کو، وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے سر۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے۔ بہن جی، آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے۔ آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے، پھر بولتے پیڈو فائل ہے۔ سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈو فائلز مسجدوں میں جاتے ہیں۔ بھائی بہن، آپ نے سوال پوچھا، آپ ذرا آپ خاموش رہیں گی؟ آپ نے سوال ختم ہو گیا نا؟ میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں آپ؟ جی سر۔ آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر۔ تو آپ کا سوال ختم۔ یس سر۔ ابھی میرا جواب سنیے۔ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے۔ آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈو فائل ہے، دونوں میں ٹکرار ہے۔ کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈو فائل ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ بہت اسلامک کو چوری کر رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار، ہاں کہ نہیں؟ سمپل۔ میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈو فائل ہے۔ پیڈو فائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کون سے اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے؟ کون سا چیپٹر ہے؟ کون سا ویسے کا پیڈو فائل کرنا چاہیے؟ کون سے حدیث میں لکھا ہے؟ آپ کا یہ کہنا یا پہلے بار غلط ہے، دوسرے بار، دونوں بات تو صحیح۔ اسی لیے آپ کے سوال میں تکرار ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے معاشرہ سمجھتا ہے بہت اسلامک ہے تو مانوں گا۔ یہ بولنا اسلامک ہے، خواتین باہر نکلتے نہیں ضرورت کے بنا، یعنی آدمی لوگ نکلتے باہر ضرورت کے بنا، یہ تو پرابلم ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ پیڈوفیلیا۔ اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو۔ اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن۔ آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے۔ سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی،
آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم. اوکے سر، میرے سوال کی نوعیت غلط ہے. نوعیت غلط نہیں، سوال غلط ہے. آپ غلط ہے. آپ یہ الزام لگا رہے آپ کے معاشرے پہ. پہلا کہتے اسلامک ہے، پھر کہتے پیڈوفیلیا. دونوں غلط ہے. دونوں میں سے ایک تو صحیح رہیں گا یا ایک غلط رہیں گا. دس از کال. یہ کیا ہوتا ہے، آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے. دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے، نعوذ باللہ. کدھر قرآن میں لکھے لگا بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو؟ تو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے، الزام لگاؤ، سوال پوچھو، کچھ بھی دو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب سے پہلے اس کو یہ بات کی کہ آپ کے سوال کے اندر تضاد ہے. ایک طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامک ہے، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائیاں موجود ہیں جن کی اسلام تعلیم نہیں دیتا، لہٰذا آپ معافی مانگیں. اب دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو اور کوئی بات نہیں کی، لہذا آپ معافی مانگیں کہ آپ کا سوال غلط ہے. بجائے اس کے معافی مانگنے کے اس لڑکی نے یہ کہا کہ میں اپنے سوال کی نوعیت پر شرمندہ ہوں اور میں اپنے سوال کی نوعیت کے غلط ہونے پر معافی مانگتی ہوں، میرا سوال غلط نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا جب آپ معافی نہیں مانگیں گی تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا. لہذا ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی سیٹ پر بیٹھ کے، اب جب اس سے اگلا آدمی آیا تو اس کو جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر اس لڑکی کو یہ جواب دیا، وہ بھی آپ ملاحظہ کریں. وہ خاتون کیا کہہ رہی تھی؟ کیا پیڈوفیلیا کر کے جنت میں جائیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہ تو ہمارے اسلامک ٹیچنگز میں نہیں ہے بالکل. لیکن جنت میں جائیں گے کیا وہ مسلمان؟ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پیڈوفیلیا کہتے جنت میں جائیں گے؟ بالکل نہیں. اگر وہ خاتون صحیح ہے، کیا پیڈوفیلیا ہے، تو ان کا پہلا سوال کا حصہ غلط ہے. وہ مسلمان ہے ہی نہیں. ہاں نام کے ہوئی ہیں، کلمہ پڑھتے ہوئی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہم لوگ دینی ہیں یہ غلط ہے. اگر وہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے ان کو، کوئی بھی گناہ. لیکن یہ کہنا کہ اسلامک ہے، نام کے مسلمان ہوئیں گے یا ناٹ پریکٹسنگ مسلم ہوئیں گے، تو ہمیں غلط فہمی ہے کہ مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے تو جنت کی ٹکٹ مل گئی. یہ ہمیں غلط فہمی ہے. میں بھی جد ہو جو مجھے بھی پتا نہیں میری جنت کی ٹکٹ ہے، اسی لیے محنت کرتا ہوں، رات رات جاگتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ کے رسول ہر روز 70 بار استغفار کرتے تھے. کتنے بار؟ 70 بار. اللہ کے رسول سب سے بہترین انسان دنیا میں، سب سے بہترین مسلمان 70 بار استغفار کرتے تھے. کہتے تھے کہ میرا رب جو مجھے اتنے نعمت دیتا ہے، میں جو کچھ کرتا ہوں معاف کرتا ہے، میں نے استغفار کروں تو کون کرے گا؟ تو یہ آج کے ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو بس جنت کی ٹکٹ مل گئی ہمیں. ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ میں معاف کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی غیر مسلم پیدا ہوتا ہے اور بالغ بننے کے پہلے مر جاتا، بات بالکل واضح ہوگی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات بالکل واضح کر دی کہ اسلام سود خوری کا، بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا یا نشے کو فروخت کرنے کا حکم نہیں دیتا. لہٰذا آپ یا تو یہ کہیں کہ وہ لوگ بظاہری طور پر مسلمان ہیں، یا پھر یہ کہیں کہ میرا سوال غلط ہے. تو لہٰذا آپ اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ نہ کہیں، کیونکہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت یہ نہیں کہتی، نہ رسول اللہ کا کوئی بھی فرمان یہ نہیں کہتا کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرو، سود کھانا حلال ہے، یا نشہ کا فروخت کرنا یہ حلال ہے. کوئی بھی آیت، کوئی بھی حدیث نہیں ہے. تو آپ اس کو اسلام کا نام نہ دیں. اب دیکھیں اصل بات کیا تھی. اصل بات یہ تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک عام لوگوں کی طرح سوال کو نہیں سمجھتے. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مرتبہ اس سوال کرنے والے انسان کے سوال کا ایک ایک لفظ غور سے سنتے ہیں. اس کے بعد اپنے مائک پر آنے کے بعد اس کے سوال کو ایک ایک لفظ کر کے دہراتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کیا یہی سوال ہے. اگلا کہے کہ یہی سوال ہے تو پھر وہ جواب دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جگہ اگر کوئی اور انسان ہوتا تو وہ عام سا ایک جواب دے دیتا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک ایک دور اندیش اور ایک دور نظر انسان ہے.
وہ سوال کرنے والے انسان کی حالت، نوعیت، الفاظ کے چناؤ سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ لڑکی لبرل ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ لبرل کی ایجنٹ ہے، ہاں البتہ اس کے الفاظ کے چناؤ سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ لبرلز کا سوال ہے، اور یہ جو بھی گناہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، سود خوری ہو، زنا ہو، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں، لڑکوں کے ساتھ زیادتیاں، لڑکیوں کے ساتھ زیادتیاں، نشے کی فروخت، لبرل طبقے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے گناہ اور اس طرح کے فسادات ہیں وہ اسلام کے کھاتے میں ڈال دیں، اور ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ یہ سارے گناہ ایسے معاشرے میں ہوتے ہیں جن معاشروں کی بنیاد اسلام پر رکھی جاتی ہے۔ مثال اسی لڑکی کا سوال ہے کہ دیکھیں اس معاشرے میں اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، لڑکیاں ضرورت کے بغیر، ویسے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا میں بھی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتا، تو ضرورت کے بغیر یعنی کوئی مجبوری ہو، شرعی مجبوری، اس کے بغیر لڑکیاں باہر نہیں نکلتی ہیں، لڑکے مرد جو ہیں وہ نمازیں قضا نہیں کرتے ہیں، تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اسلام کے آج کل ہم اسلام کی چیزیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا معاشرہ ہو تو وہ اسلامی ہوتا ہے، وہ سارا اس میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، لڑکوں کے ساتھ زیادتیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، تو ایسا اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ معاشرہ اسلامی کہلا رہا ہے، تو یہ سب کچھ اسلام ان کو سکھا رہا ہے، تو یہ مقصد ہے لبرلز کا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بجائے لمبی بحث کرنے کے وہاں پر یہی بات ختم کر دی کہ اگر آپ اپنے الفاظ اور اپنے سوال پر معافی نہیں مانگیں گے کہ کیونکہ آپ نے ایک الزام اسلام پر لگایا ہے کہ وہ معاشرہ اسلامی ہے اور اسلامی معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا اسلام اس کا حکم دے رہا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب تک آپ اپنے سوال کی معافی نہیں مانگیں گے میں آگے نہیں چلوں گا، لہٰذا اس نے معافی نہیں مانگی، آپ بیٹھ گئے، لیکن جب اگلا انسان آیا تو پھر آپ نے اس پر تھوڑی سی اور روشنی ڈالی اور جواب دیا۔ اب لبرلز کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ایسا کیوں کیا، جواب دینا چاہیے تھا، یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا، حالانکہ انہوں نے جواب دے بھی دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی معاشرہ وہ نہیں ہوتا کہ جہاں پر اجتماعات ہو رہے ہوں، مرد نمازیں پڑھ رہے ہوں، مرد عورتیں بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکل رہی ہوں، وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں پر اسلام کے پورے قانون کو نافذ کیا جائے، اسلام کے جتنے قانون ہیں وہاں جس وقت وہ نافذ ہوں گے، اور پھر بلا کوئی کر کے دکھائے۔ اگر اسلامی معاشرہ ہوتا تو وہاں پر کیوں زنا ہوتا؟ اگر اسلامی معاشرہ ہوتا تو وہاں پر بچوں کے ساتھ زیادتیاں کیوں ہوتی؟ اگر اسلامی معاشرہ ہوتا تو وہاں پر سود کو عام کیوں کیا جا رہا ہوتا؟ اگر اسلامی معاشرہ ہوتا تو وہاں پر نشے کی فروخت کیوں کی جاتی؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لفظ میں بتا دیا کہ وہ اسلامک معاشرہ نہیں ہے، بظاہر اسلامک معاشرہ ہے۔ اگر اسلامک معاشرہ ہوتا تو ان سارے گناہوں پر سزائیں موجود ہیں، ان کو ایک سزا دی جاتی، ساری خرابیاں ختم ہو جاتی، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لفظ کے اندر اور ایک جملے کے اندر جواب دے دیا کہ وہ اسلامک معاشرہ نہیں ہے۔ اگر اسلامک معاشرہ ہوتا تو اسلامک معاشرے میں یہ خرابیاں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ان چیزوں کو اسلام کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک معاشرے میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تبلیغی اجتماعات، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کو اسلام کا نام دے دیا، پھر اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو پھر یہ کہا کہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو لبرلز کا یہ مقصد ہوتا ہے، تو یہ ان کا ایک ہتھیار ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو ایسے سوالات ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے نہیں چلتے ہیں۔